تو آج کے व्लॉग کا باقاعدہ آغاز میں کیا بولوں اور میں کیا کروں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جناب میں آج کا ایک زبردست قسم کا وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن مجھے آج بھی یاد ہے کہ پاک فوج کی گاڑیاں جب بھی پاس سے گزرتی تھی تو چھوٹے چھوٹے ہم بچے ہاتھوں میں گلاب کے پھول لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور فوجی کہیں پہ بھی نظر آتا تھا تو بڑے شوق سے جو ہے نا اسکول سے کبھی پھول توڑ لیا، کبھی کہیں سے توڑ لیا اور ان کو دیتے تھے۔ وہ جو ایک جذبہ تھا نا فوج سے محبت کا، وہ کہیں پچھلے سالوں میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ کہیں اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف کر کے اپنے ہی ملک کے خلاف لوگوں کو استعمال کیا جا رہا تھا، توڑ پھوڑ کے لیے، تشدد کے لیے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک تو بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اور دوسری افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، اس میں ایک تو پاکستانی فوج کی کیپیبلٹی کھل کے سامنے آ گئی، کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستانی فوج تو صرف بجٹ کھا جاتی ہے اور کرتی کراتی کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ٹرمپ جو جب سے پاکستان کی تعریفوں کے پوری دنیا کے اندر پل باندھ رہا ہے اور یہ سب کچھ پاکستان کو ماشاءاللہ سے اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، اس کے بعد یہ ایک بابا جی ہیں، انہوں نے کچھ شاعری جناب کی ہے، کچھ کہا ہے، کیا کہا ہے میں چاہتی ہوں کہ انہی کی زبان میں سنیے۔ آج کے ویڈیو کا انٹرو اس سے بیٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فوجی بھائیوں کے نام ایک شعر ہے کہ تینو تیرے وطن بلایا چٹھی تیری آئی، او کیتا تینو رب دے حوالے، او پاکستان دے سپاہی، تے شیراں ورگے او گبرو ساڈے موت کولوں نہیں ڈر دے، او دیس دی خاطر سینہ تان کے۔ کیونکہ آج کے بلاگ میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے فیک نیوز پھیلا کے اپنے ہی اداروں کے خلاف لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لبنہ سید نام کا جناب ایک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا اکاؤنٹ ہے، اور آئے روز گندی جعلی گھٹیا خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنا ان لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہوا ہے۔ یہ ایک فوجی ہے جس کے اوپر جناب پاک آرمی لکھا ہوا ہے، نام اس کا کوئی لکھا نہیں ہے۔ مجھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی وردی ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے تو نہیں لگ رہا کیونکہ نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اگر ان کیس یہ صحیح بھی ہے تو میں 100% شیورٹی سے کہتی ہوں کہ یہ کسی کا ویڈیو بنا کے اس کے اوپر ڈبنگ کر کے اپنی وائس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال لکھتی ہے جناب یہ آئی ڈی کہ الحمدللہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، فوجی قومی دھارے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، آرمی چیف کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے فوجی جوان کو۔ کیا یہ بکواس لگائی ہوئی ہے اس نے، ذرا سنیے گا۔ محترم آرمی چیف صاحب، ملک کی موجودہ صورتحال سے آپ بے خبر نہیں ہیں۔ اپنے ہی مسلمان شہریوں کا، اپنے ہی پاکستانی شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اپنی ہی فورسز کو جو ملک میں امن قائم کرنے کے لیے بنائی گئی، اپنی فورسز کو اپنی عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جن کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ محب وطن ہے، سب سے بڑے محب وطن ہے۔ وطن کے ساتھ بھی محبت کرنے والی یہ جماعت ہے، اور اس جماعت سے عالم کفر بھی کانپتا ہے۔ اتنی مضبوط آواز اس جماعت کی ہے کہ عالم کفر بھی کانپتا ہے اس سے۔ تو یہ ظلم و ستم بند کیا جائے، بند کروایا جائے۔ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ کل آپ نے بھی بروز قیامت اس کا جواب دینا ہے۔ جتنی قتل و غارت، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، جتنی حکومت ذمہ دار ہے، جتنا حکومت سے پوچھا جائے گا، حکومتی عہدیداروں سے پوچھا جائے گا، اتنا ہی کل قیامت والے دن آپ سے بھی اس کا جواب مانگا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ تو خدا کے لیے یہ عہدے، یہ نوکریاں، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ قیامت والے دن ہم ایک نبی کے امتی بن کر ہم نبی پاک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو اس دن کے لیے سوچیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔ جی آپ نے سن لیا، یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو لوگ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری محنت رنگ لے آئی، کیا محنت رنگ لے آئی؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آرمی چیف ہے، جس کی ایک انگلی کے اشارے پہ پوری 7 لاکھ فوج کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ جنگیں جیتتی ہے اور وہ کمانڈ کے اوپر عمل کرتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے اندر بغاوت کروائی جائے، جو کہ ان کا خواب ہمیشہ خواب ہی رہنے والا ہے۔ بہرحال
सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो आज के व्लॉग की है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कुछ हद तक तफसीलात आप तक पहुँच गई होंगी, लेकिन ज़्यादातर तफसीलात आप तक नहीं पहुँची होंगी। शायद आपने कुछ वीडियोस देखे भी होंगे, तो मैं आपको पूरा तफसील से बताती हूँ कि साद रिजवी और उनके भाई के बारे में जब से खबरें आई हैं टीएलपी के हवाले से, वो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा, तो उनके घर से जो कीमती सामान बरामद हुआ है और जो नकदी बरामद हुई है उसके बारे में पहले सिर्फ स्पेकुलेशंस थी, सिर्फ कहा जा रहा था कि ये चीज़ें बरामद हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या निकला है उसकी पूरी फहरिस्त की तफसीलात जो है वो अब जारी कर दी गई हैं, जो कि मैं आपके सामने आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी, सबूतों के साथ। पंजाब पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा मारा। छापे के दौरान बरामद होने वाला जो सामान है उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि उनके घर पे छापे के दौरान मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निकली है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मलेशियन करेंसी भी निकली है। इसके अलावा उनके घर से भारतीय करेंसी भी निकली है। अच्छा, ये बात ना, सच्ची बात करूंगी, मैं कभी भी गलत बात नहीं करूंगी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनके घर से चीज़ें निकली होंगी, जेवरात निकले होंगे, मैं इस बात को भी मानती हूँ कि ये जो मज़हब के नाम पे चलाने वाली तंजीमें होती हैं ये लोगों से चंदे इकट्ठे करते हैं, लेकिन भारतीय करेंसी, आप खुद सोचें, एक बंदा जो चंदे लेता है पूरी दुनिया से, तो वो या तो अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करवाएगा, या अगर उसे कैश में कोई ला के दे रहा है तो डॉलर्स की सूरत में देगा। उसे भारतीय करेंसी की सूरत में पाकिस्तान के अंदर करेंसी रखने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये क्लेम किया गया है। और जो चीज़ें इस वक्त तक तफसीलात के अकॉर्डिंगली सामने आई हैं उसमें तलाई जेवरात बताया जा रहा है तकरीबन 2 किलो के बराबर सोना है। अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा सोना नहीं है 2 किलो, यानी जो इस तरह की तंजीमें चलाने वाले लोग होते हैं वो तो पूरी दुनिया से चंदे इकट्ठे करते हैं। बहरहाल कीमती घड़ियां निकली हैं, प्राइस बॉन्ड्स निकले हैं और दीगर कीमती सामान भी उनके घर से बरामद हुआ है। छापे के दौरान करोड़ों रुपए के नकद और जेवरात बरामद हुए हैं। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी उनके घर से बरामद हुई है। गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की बताया जा रहा है कि भारतीय करेंसी भी शामिल है। और साद रिजवी के घर से बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई की करेंसी भी बरामद हुई है और इसकी मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए बनती है। उनके घर से 6 करोड़ 34 लाख से ज़ायद मालियत का सोना भी जो है वो बरामद हुआ है। और डीआईजी ऑपरेशंस जो लाहौर हैं उनका कहना यह है कि साद रिजवी लोगों को भड़काकर फरार हो चुके हैं और उन्हें जल्द कटहरे में लाया जाएगा। और उन्होंने जनाब ये सारे इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि लोगों को आगे करके ख़ुद ये फ़रार हैं और जल्द ही हम इनको कटहरे में पेश करेंगे। बहरहाल जनाब, ये तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चलती हूँ आज की अगली खबर पे। खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ तकरीबन तहज्जुद का ये टाइम है, इस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जब तक आप सुबह के टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रात के पिछले पहर में क्या होता रहा है। ये जो तालिबान है इन्होंने जनाब एक बड़ा हमला किया है और कुरम के अंदर इन्होंने बेसिकली अफ़गान तालिबान ने और फितनाल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है पाक फ़ौज के ऊपर, और इसका पाक फ़ौज ने उनको भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके 6 टैंक्स जो हैं उनको उनके अमले के समेत तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पूरी रात इसकी क्लिप्स, इसके वीडियोस मेरे पास आते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो टैंक्स की तबाह होने के वीडियोस शायद मैं यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको उस तरह से ना दिखा पाऊँ, लेकिन शायद कुछ हद तक जो है वो मेरा एडिटर आपको दिखा रहा होगा। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुरम है जी, वहाँ पर ये सारी कार्रवाई हुई है जहाँ पर अफ़गान तालिबान और फितनाल ख्वारिज ने एक बार फिर से बिला इश्तियाल फायरिंग करना शुरू कर दी पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, और उसका भरपूर और शदीद जवाब जो है इस तरीके से दिया गया है। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना यह है कि तालिबान की कई पोस्ट अब तक पाक फ़ौज ने तबाह बर्बाद करके रख दी हैं, उनके टैंक्स की पोजीशंस तबाह कर दी हैं। इसके अलावा फायरिंग की वजह से तालिबान जो है वो अपनी पोस्ट को छोड़ के वहाँ से भागे हैं, उनको शदीद नुकसान हुआ है। और बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनके वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पर आ भी रहे होंगे, जिसमें आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि कुरम सेक्टर के अंदर अफ़गान तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक की पोजीशन अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तबाह कर दी गई है। मुतादिद जो हैं वो तालिबान जो हैं वो अपनी लाशों को छोड़ के वहाँ से फ़रार हो चुके हैं। 1 घंटे के दौरान अफ़गान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट उसका नाम है जी, उसको तबाह किया गया है। पाक फ़ौज की अहम कार्रवाई के अंदर फितनाल ख्वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात भी मिल रही हैं, और ये ख़बर जब तक कंफर्म हो जाएगी तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि उनका कमांडर ही जो है वो हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है
کہ خوست کے اندر 5 ٹینک پوزیشنز جو ہیں وہ نارگس پوسٹ کے اوپر ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے، جبکہ طالبان اور فتنہ الخوارج کے متعدد کارندے اس وقت بھی ان کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ترکمان زئی ٹاپ جو ہے اس کے اوپر 6 ٹینک بما عملہ ان کا تباہ کر دیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے۔ پاک فوج نے ان کی ایک پوسٹ ہے جس کا نام ہے پلسین پوسٹ، اس کے مد مقابل ایک خارجی ہے جی ملک نعیم، اس کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کا جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ مکمل طور پہ اب تک تباہ ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کی بھرپور کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کا اتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جناب اینڈ پہ آ کے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جتھو دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی، وہی انڈیا والی حرکت، انڈیا کے پیچھے لگ کے حملہ تو کر دیا، لیکن پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیا ہے، یہ ان کے دماغوں میں کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے، اور پھر اینڈ پہ آ کے کیا کیا جی، وائٹ کلر کا جھنڈا لہرا دیا، مطلب کہ امن کا جھنڈا، کہ اب ہمارے اوپر حملہ نہ کرو، یعنی کہ جب آپ کا دل کرے آپ شروع کر دو، اور جب پاکستان آپ کو منہ توڑ جواب دے تو آپ وائٹ جھنڈا لہرا دو کہ نہیں 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 ابھی ہم پہ حملہ نہ کرو۔ بہرحال فتنہ الخوارج اور طالبان کے جو کارندے ہیں وہ شدید گھبراہٹ کے بعد پوسٹیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہوئے ہیں، اور یہ پاک فوج کی ایک اور بڑی کامیابی ہے جو رات کے اس پہر میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں، جو کہ آپ صبح کے ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات تو مجھے شاباش دیجیے، کل کے ولاگ میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائے تھے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ایل پی کے جو دونوں سربراہ بھائی جان ہیں، سعد رضوی وغیرہ، وہ جب ان کی گرفتاری کی خبریں آئی تھیں تو بہت سارے جو ٹی ایل پی کے سپورٹرز تھے انہوں نے اپنے فیک اور جھوٹے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ یہ خبر پھیلائی تھی کہ سعد رضوی کو اتنی گولیاں لگی ہیں اور ہماری پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ساتھ میں ان کو مار دیا ہے، تاکہ ملک کے اندر انرسٹ پیدا ہو اور لوگ اور عوام جو ہیں وہ مشتعل ہو کر سڑکوں پہ نکل آئیں۔ اور میں نے اپیل کی تھی اپنے حکمرانوں سے کہ اس کے خلاف جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور دوبارہ سے 9 مئی کا سین جو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کریں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے اوپر ایک بڑی پیش رفت جناب یہ ہوئی ہے کہ ٹی ایل پی واقعے کے اوپر جعلی خبروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور فیک نیوز نیٹ ورکس کو بے نقاب کر دیا گیا ہے، اور مرکزی کرداروں کی فہرست بھی تیار ہو گئی ہے۔ یہ پورا معاملہ، پوری کہانی کیا ہے ذرا سنیے گا۔ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی واقعے کے اوپر جعلی خبروں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اور ان کے نیٹ ورکس کو بے نقاب اور مرکزی کرداروں کی فہرست کو تیار کیا ہے۔ ملوث افراد جو اس میں ہوں گے ان کو این سی سی آئی اے کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ ڈیپ فیک، لیب ایکٹیو، جعلی ویڈیوز آڈیوز کی فورنزک جانچ ہوگی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نوٹسز جاری کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ فیک مواد جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ہٹانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور بار بار خلاف ورزی پر اکاؤنٹس کی مستقل معطلی کی سفارش کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور عوام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے، اور غیر مصدقہ جو اس طرح کے ویڈیوز یا کلپس شیئر کیے جاتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ برائے مہربانی ذرا دیکھ لیا کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ بہرحال پروپیگنڈا، فیک نیوز کے پیچھے موجود جو لوگ ہیں ان کی بھی ٹریسنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اوورسیز نیٹ ورک جو ہے ان کے خلاف سفارت خانوں کے ذریعے ان کے خلاف اقدامات کرنے کی کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ بیرون ملک ملوث افراد کے خلاف قانونی اور سفارتی کارروائیاں پلان کی جا رہی ہیں۔ ریڈ نوٹسز اور بین الاقوامی تعاون کے آپشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ گمراہ کن ہیش ٹیگز اور ٹرولنگ سیلز کے خلاف بھی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا گیا ہے، جبکہ فیک نیوز کی مالی سہولت کاروں کی نشاندہی بھی مشکوک ٹرانزیکشنز کی اسکریننگ کے ذریعے جاری ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص اب یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے فون سے کچھ بھی لکھ دے گا، کہہ دے گا، اور وہ پکڑا نہیں جائے گا، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ باہر کے کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ کون سا کوئی پیچھے ادارہ آ جائیں گے، تو میں نے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل دے دی ہے کہ اب کہیں پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی انسان اگر خود کو محفوظ سمجھ کے دوسروں کو غیر محفوظ کرنے کے چکر میں کوئی بھی گندا کانٹینٹ شیئر کرتا ہے تو اس کی اب بچت کوئی نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے آج کی جو آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آپ کو ایک بجلی کا جھٹکا دینا ہے، کہ وہ بڑا ضروری ہے، وہ خبر بھی بتانا کہ جناب عوام کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہی موسم کچھ بہتر ہوا ہے تو ویسے ہی جناب کراچی سمیت پورے ملک کے اندر بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نیپرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے
جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی جو ہے وہ 8 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی جو ہے وہ اگست کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مہنگی کی ہے۔ بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر کے بلز کے اندر جو ہے وہ کی جائیں گی، اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یعنی کہ CPPA نے اگست کے ایڈجسٹمنٹ میں 19 پیسے فی یونٹ کا اضافہ جو ہے وہ مانگا تھا۔ 29 سپٹمبر کو نیپرا نے جناب مزید بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب فائنلی جناب 19 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع کروائی گئی تھی، اور اس کا اطلاق اب 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ تو 1 ماہ کے لیے آپ کو پھر جو اکتوبر کے بلز ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ آئیں۔ تو یہ جناب آج کا ویڈیو تھا۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد